میرے اور آپ سب کے کریم و محسن آقا سید العالمین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں والے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں اور آپ سارے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران کی مختصر تفسیر جاری ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کی 24 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے فعل کا ذکر کیا جو انتہائی اللہ کی بارگاہ میں مکروہ فعل تھا، قبیح فعل تھا، جس سے اللہ بہت زیادہ ان سے ناراض ہوا۔ آیت نمبر 20 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور علماء کو ناحق قتل کیا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو یہاں مخاطب ہیں مدینے کے یہودی۔ نبی علیہ السلام کی جو مبارک زندگی میں یہودی تھے، اس آیت سے مراد وہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان یہودیوں نے جو حضور کے زمانے میں تھے، انہوں نے تو ان انبیاء کو نہیں قتل کیا تھا، نہ ان یہودیوں نے ان علماء کو قتل کیا تھا، پھر اللہ کریم نے انہیں کیوں تنبیہ فرمائی؟ مدینہ کے یہودیوں کو خطاب کیوں کیا کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء ناصحین کو ناحق قتل کیا۔ یہاں پہ جتنے مفسرین نے اسی آیت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کی تفسیر کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے اس لیے ان کو مدینہ کے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ مدینہ کے یہودی جو ہیں اپنے باپ داداؤں کے اس فعل کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا، یہ جو مدینہ کے یہودی تھے، بلکہ ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے، ان کے کارنامے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے انہیں مورد الزام ٹھہرایا، ان سے اللہ نے خطاب کیا، فرمایا تم وہ مکروہ قوم ہو کہ تم نے میرے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور نبیوں کے بعد علماء ناصحین کو تم نے ناحق قتل کیا۔ اور پھر یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ گو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ظاہری طور پہ شہید کیا، قتل کیا، لیکن یہ جو مدینہ کے یہودی تھے انہوں نے باطنی طور پہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بڑی چالیں چلی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ وہ جو یہودن عورت نے خیبر کے مقام پہ مجھے زہر کا ایک لقمہ کھلایا تھا، اس کا اثر میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے میرا دل کی رگ جو ہے وہ کٹ رہی ہے اس زہر کے اثر کی وجہ سے۔ تو اسی حدیث کو
سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت سری عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو مدینہ کے یہود تھے یہ چالیں چلتے تھے اور اپنے بڑوں کے اس فعل شنیع کی مذمت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا۔ فرمایا تم وہ ہو جو نبیوں کو قتل کرنے والے ہو، تم وہ ہو جو علماء کو قتل کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قاتل کہا، نبیوں کے قاتل کہا علماء کے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ نبیوں کو قتل کیا تھا نہ انہوں نے علماء کو قتل کیا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی قوم کے بڑے سے کوئی غلطی ہو گئی، جیسا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، اگر کسی قوم کے بڑے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے بعد آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے جو اگر نبی کی شان میں توہین آمیز کلمہ لکھ دیا ہے ہمارا اس سے بھائی کوئی تعلق نہیں، بس جیسے اسے حضور کی بارگاہ میں کوئی نازیبا کلمہ لکھا ہمارا تعلق اس سے ختم، ہم نہیں اس کی اس بات کی تائید کریں گے۔ بس یہی وہ ایک نقطہ ہے جو اللہ رب ذوالجلال سمجھا رہا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، ہاں ان کا قصور یہ تھا کہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ ان کے قصیدے پڑھتے تھے، ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، ان کی شان ان کی مدحت بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ان قاتلین انبیاء کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، فرمایا ان کو بھی اسی لائن میں رکھ دو کہ یہ بھی نبیوں کے قتل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا ہمیں توجہ اس کی طرف کرنی چاہیے۔ اچھا، آج ہم آیت نمبر 25 سے پڑھیں گے سورہ آل عمران کا۔ تو اس کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے، ربط یہ ہے کہ یہودیوں کی بات ہو رہی تھی اور ان کے قرآن سے ہٹنے کی بات ہو رہی تھی، قرآن کے انکار کی بات ہو رہی تھی کہ وہ قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی صفات کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو آیت نمبر 25 ہے سورہ آل عمران کی، بندہ مومن جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے حضور پیش ہونے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیسی صورتحال ہوگی اس دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، ہم سب کو جمع کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جمعناہم، ہم ان سب کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر جمع کر کے کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَوَفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے کیے کی پوری پوری جزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا اس پر اتنا ہی ظلم کیا جائے گا، جس نے اچھا کام کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اچھا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 26 اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے کہ دعا یوں مانگا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو شخص اس آیت کے اس حصے کو اللہم سے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے لفظ قل ہے وہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اللہم مالک الملک سے شروع کرنا ہے اس کو، اور انک علی کل شیء قدیر تک اس آیت کو پڑھنا ہے۔ جو شخص ہر دعا میں اس کو بطور دعا پڑھے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کو لوگوں پر ایسے ہی عزت عطا فرمائے گا جس طرح کسی حاکم کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو ذلتوں سے دور رکھے گا۔ اللہ کریم اس شخص کے لیے رزق کے، روزی کے دروازے کھولے گا، بخشش کے دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا جو شخص صبح و شام اپنی دعا میں اس دعا کو یاد رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جتنا علم ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے۔ اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ بڑھنے والا علم تھا،
جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی اللہ کریم نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ فرماتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہی اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو نہیں جانتے تھے حضور اللہ نے وہ سارا علم حضور کو عطا فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا یہ آیت نازل کب ہوئی؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ جب مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں اعلان کیا، سید عالم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب روم اور فارس بھی فتح ہوں گے اور اسلام کا پرچم وہاں بھی لہرائے گا۔ یہ جبریل امین نے خبر دی تھی۔ صحابہ سارے حیرت سے دیکھنے لگے، اور جب یہ بات منافقین تک پہنچی اور یہودیوں تک پہنچی، مشرکین تک پہنچی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ خاک نشین ہے، عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، روم اور فارس کو فتح کریں گے، طنزیہ انداز میں روم اور فارس کی بات کر رہے ہیں، یہ روم اور فارس کو فتح کریں گے، یہ روم اور فارس کو فتح کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس آیت کا شان نزول غزوہ خندق کے موقع پہ یہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق پہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 10 بندے کھڑے ہو جائیں اور 40 ہاتھ جو ہے وہ خندق کھودے، اس وقت ایک چٹان میں پتھر ایسا آ گیا جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ پتھر بڑا وزنی آ گیا، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ نبی رحمت شفیع داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے ان سے کدال پکڑی اور پکڑ کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس چٹان پہ ماری تو چٹان میں سے چنگاری نکلی، پھر آپ نے دوسری بار ماری تو دوسری چنگاری نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلی چنگاری نکلی ہے وہ چٹان ٹوٹ گئی، فرمایا اس میں سے میں نے دیکھا کہ تم روم کو فتح کرو گے۔ جو دوسری چنگاری نکلی ہے فرمایا اس میں نے دیکھا کہ تم فارس کو بھی فتح کرو گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو منافقین جو مدینہ میں تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ورگلانے کے لیے انہوں نے بھی مسلمانوں والا بھیس بنایا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے ڈر کی حالت یہ ہے کہ یہ خندقیں کھود رہے ہیں اور تاکہ مسلمان ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے، ڈر ان کا اتنا ہے کہ خندقیں کھود کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم فارس اور روم کو فتح کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس وقت محبوب کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی اور فرمایا قل، اے محبوب آپ کہیے ان کے سامنے، آپ فرمائیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ یا اللہ تو ملکوں کا بادشاہ ہے، تو ملکوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کریم ان منافقین کو جواب دے رہا ہے۔ ان منافقین کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ دیکھو ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ کھانے کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ یہ خندقیں کھود کے کھڑے ہیں کہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو جائے، اور دعوے کیا کر رہے ہیں فارس اور روم کو فتح کرنے کے، اتنے بڑے بڑے دعوے اور ڈر ایک طرف۔ اللہ نے اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جواب خود دیا، گویا اللہ کو ان منافقین کی وہ بات جو ہے وہ اتنی بری لگی کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا قل، اے محبوب ان سے کہو اللہم مالک الملک، فرمایا حبیب ان کو جواب دو، اللہ کے حصے کا جواب تم دو۔ اللہ کو اتنا اس وقت جلال تھا، اتنا غصہ تھا کہ رب تعالیٰ نے ان منافقین کی بات کا جواب فوراً دیا، جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل یہ آیت لے کر جاؤ اور اے محبوب ان کو سنا دیجئے
کہ ملک جو ہے نا یہ فوج کے ذریعے نہیں ملتے، ملک مال و دولت کے ذریعے نہیں ملتے، ملک جنگ و جدل سے بھی نہیں ملتے، ملک اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اللہ جس کو جب چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے جب چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ بادشاہ تو وہ ہے، مالک الملک تو وہ ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، فرمایا تم نے یہ دیکھ کے مذاق اڑایا۔ یہ فوج کے ذریعے ملک نہیں ملتے، ملک تو اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ حبیب ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کیجیے کہ یا اللہ تو ملکوں کا مالک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہاں پہ الملک سے مراد ملک نبوت بھی کہا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے نبوت چھین لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہے، سوال ہے ایک، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نبوت دے کے چھین بھی لیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر اس سے مراد ملک سے مراد ملک نبوت لیا جائے، نبوت کا ملک مراد لیا جائے، تو پھر یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نبوت دے کے کیا چھین بھی لیتا ہے واپس؟ کیونکہ آیت یہ ہے نا تو تل ملک کا منتشا، جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے نبوت کا ملک جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نبوت دے کے پھر واپس چھینتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، نسل در نسل کتنے ہزار انبیاء و مرسلین ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے، لیکن پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کی نسل سے وہ سلسلہ منقطع کر کے اس کو بنو ہاشم کے اندر منتقل فرما دیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی بن رہے تھے اس سلسلے کو اللہ نے ختم کیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت کو لے کر اللہ نے وہ نبوت بنو ہاشم کو عطا فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، بنو ہاشم کے خاندان کو عطا فرما دی۔ تو اس سے مراد یہ ہے اللہ جب چاہے جس خاندان کے اندر جو اللہ نے نبی بنائے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو نبوت عطا کر دے اور جن سے چاہے ان سے نبوت لے کے کسی اور خاندان کو منتقل کر دے۔ چونکہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع کی ہے اور اس میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ تو اتل ملک کا اگر الملک سے مراد ملک نبوت لیا جائے تو یہاں حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے اس آیت کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری و ساری فرمایا، اور پھر وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ان کی نسل سے اللہ کریم نے نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم فرما کے بنو ہاشم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجرا فرما دیا، اور قبیلہ بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی کے طور پر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، چونکہ منافقین مدینہ جو تھے نعوذ باللہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کہتے تھے کہ یہ معزز نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی منتیں کر رہا ہے، لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مطلب اس طرح کی وہ غلط باتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے متعلق کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دلاسا بھی دیا اور منافقین کو جواب بھی دیا، فرمایا حبیب آپ ان سے کہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اے منافقین مدینہ تمہارے عزت دینے سے عزت نہیں ملتی اور تمہارے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، عزت والا وہ ہوتا ہے جس کو میرا مالک عزت دے اور ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو میرا مالک چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم چونکہ عزت اور ذلت ان دونوں چیزوں کا ہم نے بھی مطلب جو ہے وہ الٹ لیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم شریعت کی کم مانتے ہیں، طبیعت کی زیادہ مانتے ہیں، کہ شریعت چاہے شریعت کا جو مرضی حکم ہو، لیکن ہم اپنی طبیعت کے مطابق کہتے ہیں جی بس مولوی بھی ایسے ہی کر دے جیسے ہماری طبیعت ہے نا ویسے شریعت ہونی چاہیے، مولانا صاحب کا بیان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہماری طبیعت کو اچھا لگے۔ تو یہ طبیعت اور شریعت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
طبیعت بشری ہے، اور اس بشری طبیعت کے اندر تقاضے جو ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی درست ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر نہ شریعت کا کوئی تقاضا غلط ہے نہ شریعت کا کوئی دعویٰ غلط ہے۔ اللہ نے جو شریعت نہ، چونکہ یہ آفاقی شریعت ہے، قرآن کے ذریعے شریعت کو نازل کیا گیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو بنی نوع انسان کے لیے نقصان دہ ہو، جو بنی نوع انسان کو ذلت کی پستیوں میں پھینکے، بلکہ اللہ کی شریعت عزت دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے ان منافقین کو پیغام دیا، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مدینے کے وڈیرے ہو، مدینے کے چودھری ہو، تم عزت دو گے؟ نہیں، تم عزت نہیں دینے والے، عزت دینے والا میرا اللہ ہے۔ تمہارے چھوڑ دینے سے کیا ہوگا؟ وہ منافقوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ یوں کیا نا کہ مکے کے کفار و مشرکین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ پہلے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا، یہودی قوم کسی دور کے اندر بھی اپنے وعدے پہ پورا نہیں اتری، یہ شروع دن سے اسلام مخالف ہے، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کی اسلام دشمنی اس حد تک ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص نبی مکرم کی، دین اسلام کی یا قرآن کی توہین کرے تو یہ اسرائیل کے یہودی جو ہیں اس کو چھڑوانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، پیسہ لگانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس قدر یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، اور تب سے ان کی دشمنی ہے۔ ان کے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ پیسہ روپیہ ہے، یہودیوں کے نزدیک۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھتے تھے، ان کی عزت کیا ہے، یہ تو بڑے غریب ہیں، 4 دن 8 دن ان کے گھر میں فاقہ رہتا ہے، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ آج بھی جب کبھی ہم 2 پہر ہمیں کھانا نہ ملے اور پھر بھوک لگی ہو تو آپ دیکھیں پیٹ کیسے پیچھے جاتا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ۔ وہ حضور علیہ السلام کی اس بے بسی کو، جو بظاہری بے بسی تھی، جو بظاہری طور پہ غربت تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اعلان فرما چکے کہ غربت میرا فخر ہے، غربت میرے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ میں نے اس کو خود اختیار کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس دنیا بھی لے کے آئے، آخرت بھی لے کے آئے۔ حضور فرماتے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو اختیار کیا۔ تو غربت تو نبی علیہ السلام کی اختیاری ہے، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اختیار کیا۔ تو جو منافقین مدینہ تھے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو عزت دار نہیں سمجھتے تھے، تو نبی علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا، فرمایا حبیب ان کو بتا دو کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، شر اللہ کے ہاتھ میں کوئی نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چاہے پر قادر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے اس کو معزز بنا دے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے، تو ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور یا اللہ تیری شان یہ ہے کہ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ صبح صبح آپ دیکھیں کہ کیسے رات دن میں داخل ہو رہی ہے، کوئی ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی الارم بج رہا ہے کہ جی اب دن چڑھنے لگا ہے، بس انسان تو اس کو کسی آلے کے ساتھ چیک بھی نہیں کر سکتا کہ وہ رات کیسے گزر رہی ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہا ہے، اور صبح کی پو جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھوٹتی ہے، تو فجر کے وقت آپ دیکھ لیں کس طرح تھوڑا تھوڑا اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ شام کے وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ بالکل شام ایسے جا رہی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ آہستہ 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 جو ہے وہ دن جو ہے وہ رات کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رات جو ہے وہ دن کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ واضح طور پہ اپنی نشانی بھی بیان فرما رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو، منافقین کو اللہ تعالیٰ یہ واضح پیغام بھی دے رہا ہے کہ تم جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرے یا رات کو دن میں داخل کرے، تمہارے جھوٹے خدا کوئی نہیں کر سکتے یہ۔
اور یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے جو نبی علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا کہ انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیں، سکھ مذہب کو دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت مریم کو ان میں سے کچھ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی بیوی مانتا ہے، اور حضرت جبریل امین کو بھی وہ اللہ کا حصہ مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے، جبریل کو، اللہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تین خدا مانتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ اللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہندو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین مکہ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، لیکن آپ جب تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے آپ کو کسی بھی مذہب کا یہ اعلان نہیں ملے گا کہ ان کا جو من گھڑت خدا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کوئی بد مذہب نہیں کہہ سکتا، یہ اگر کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے اور رب نے پھر پورا کر کے بھی دکھایا۔ پوری دنیا شاہد و عادل ہے کہ وہ لوگ جو ملحدین ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے کہیے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یا اللہ تو وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے پتہ نہیں چلنے دیتا، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے پتہ نہیں چلنے دیتا، وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ آپ دیکھیے بنجر زمینیں آپ دیکھ لیں، بنجر، عام طور پہ ہم سب کو یہ علم تو حاصل ہے نا کہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پتھر پہ درخت نہیں اگتا، لیکن آپ مری کی طرف چلے جائیں پتھروں میں آپ کو درخت بھی نظر آئیں گے۔ یہ ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس پہ جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ دیکھ لیں، کیا پہاڑ بچوں کو جنم دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا پہاڑ جانوروں کو جنم دیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جنس ہی اور ہے، پتھر کی جنس اور ہے، جانور کی جنس اور ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کر کے دکھایا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے نکالا ہے۔ پہاڑ بالکل مردہ ہے، پتھر سانس نہیں لیتا، پتھر کی آنکھیں نہیں ہیں، پتھر کا دل نہیں ہے، پتھر بچے جنم نہیں دیتا۔ واضح طور پہ یہ دلیل سامنے آ گئی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اور اس کی ایک تعبیر، ایک تشریح، ایک تفسیر اور بھی کی گئی کہ اللہ وہ ہے جو کافروں میں سے مومنوں کو پیدا فرماتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، کتنا بدبخت، اور اس کے بیٹے حضرت اکرمہ کو دیکھ لیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تو وہ ہے جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے۔ یزید لعین کا، لعنتی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، اور اس کے کالے کرتوتوں سے کون واقف نہیں ہے۔ اس کے کالے کرتوت اتنے ہیں کہ انسان آج کے دور میں یزید نام کو گالی سمجھتا ہے۔ مطلب اگر ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور اس کو کہہ دینا کہ چلو یزید، تو وہ غصہ کرتا ہے۔ یہ نام حسین سے دشمنی کا انجام یہ ہے کہ جو امام حسین کا، اہل بیت کا دشمن ہوگا، اس کا نام بھی گالی کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اتنا پلید نام بن جاتا ہے، حالانکہ یزید صحابہ کا نام تھا۔ یزید بن ربا صحابی رسول ہے، لیکن جب سے اس لعین نے، یزید نے یہ کام کیا، دشمنی اہل بیت والا، تب سے یزید کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا۔ لوگ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ۔ جو یزید کے بعد تخت پہ بیٹھا، وہ 40 دن اندر ہی رہا، باہر نکلا ہی نہیں۔ یزید جب مرا، کتے کی موت، تو یزید کے مرنے کے بعد یزید کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ۔
یزید کے والد کا نام بھی حضرت معاویہ ہے، لیکن یزید کا بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا۔ تو یزید کے مرنے کے بعد جب وہ تخت نشین ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے باپ کے تو کالے کرتوت اتنے ہیں، اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی لی، اس نے نبی علیہ السلام کے جگر گوشے کو شہید کروایا، اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، میں ایسے ناہنجار باپ کا بیٹا کہلاؤں گا، لوگ مجھے یہ کہیں گے یہ یزید کا بیٹا ہے۔ تو وہ اس شرم کے مارے 40 دن اپنے حجرے کے اندر ہی رہا اور وہیں پہ وہ فوت ہو گیا، وہیں پہ فوت ہوا۔ گویا آپ دیکھیے یزید لعنتی اور بدبخت، یہ مردہ، اور یزید کے آگے جو بیٹا ہے یزید کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم، ایسی حیا عطا کی کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے باپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ یزید بدبخت کا بیٹا ہے، لوگ مجھے یہ کہیں گے یہ دشمن اہل بیت کا بیٹا ہے۔ تو معاویہ بن یزید جو یزید کا بیٹا تھا، 40 دن لوگوں نے اس کو تخت نشینی کے لیے نامزد کیا کہ یہ ہمارا امیر المومنین ہوگا، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے والد کے کالے کرتوتوں والے ممبر پہ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ کہ اللہ مردہ سے زندے کو کیسے نکالتا ہے، کہ یزید بدبخت اور لعنتی تھا، فسق و فجور میں شامل تھا، لیکن اللہ نے یزید کا بیٹا جو ہے اس کو محب اہل بیت پیدا فرما دیا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ اسی طرح ابو جہل کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابو جہل لعنتی اور بدبخت ہے، اس کے بیٹے اکرمہ کو دیکھ لیں، وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی عطا ہے کہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اللہ تعالیٰ اسی سے دین کا کام لے لے، مردوں کے گھر سے، کافروں کے گھر سے اللہ کریم جل مجدہ الکریم زندوں کو یعنی مسلمانوں کو پیدا فرما دے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، اگلی آیت کو بھی، اگلے جملے کو بھی آپ سمجھ لیں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یا اللہ تو مردے نکالتا ہے زندوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے کافر بنا دیتا ہے۔ وہ بھی مثال سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت معاویہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا تھے، جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ام حبیبہ ان کی بہن ہے، حضرت ام حبیبہ ہماری ماں ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ لیکن آگے آپ دیکھیے بیٹا کیسا ہے، بیٹا مردود، لعنتی، بدبخت۔ یزید محب اہل بیت نہیں ہے، دشمن اہل بیت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، نام سنا ہے آپ نے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، لیکن بیٹا ابن سعد وہ کربلا کے میدان میں یزید لعین کا حمایتی ہے۔ باپ عشرہ مبشرہ میں سے اور بیٹا لعنتیوں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے اس کی تفسیر کہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یا اللہ تو وہ ہے کہ مردوں کو نکالتا ہے زندوں میں سے، یعنی کافر پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے گھر۔ مسلمانوں کے گھر جب تو چاہے تو مسلمانوں کے گھر کافر پیدا کر دے، اور جب تو چاہے تو کافروں کے گھر مسلمان پیدا کر دے۔ یا اللہ تو ہر چاہے پر قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ہے یہ ساری کنجیاں، تو جو چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر انوار کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کے لیے غار ثور کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ سراقہ بن مالک، ابو جہل نے اعلان کیا، اس نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے وہ بھاگ گئے ہیں مکہ چھوڑ کے، جو پکڑ کے لائے 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے۔ یہ سراقہ بن جاسم جو تھے یہ گھوڑ سوار بہت اچھے تھے، ان کے پاس گھوڑا بھی بڑا نسلی تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آج میں یہ انعام جیت لوں گا،
گھوڑا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غار ثور کے قریب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور یہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کہ دشمن ادھر سے حملہ آور نہ ہو جائے، رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے، حتیٰ کہ سراقہ بالکل قریب آ گیا۔ جب سراقہ بالکل قریب آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ وہ سراقہ بالکل ہی قریب آ گیا، تو رسول اللہ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا اس کو پکڑ، تو زمین نے سراقہ بن مالک کو پکڑ لیا۔ گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنستے چلے گئے۔ سراقہ نے معافی مانگی اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ امان نامہ لکھ دیں کہ جب آپ حاکم بنیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ مکے کا ہولڈ آپ کو دے دے تو میرے لیے امان ہوگی، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پتہ کیا کہا تھا سراقہ بن مالک کو؟ حضور سید عالم نے فرمایا سراقہ تو ہمیں پکڑنے 100 اونٹوں کے لالچ میں ہمیں پکڑنے کے لیے آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو 100 اونٹوں کے لالچ میں ابو جہل کے پیچھے لگ کے ہمیں پکڑنے کے لیے آ گیا۔ سراقہ بن مالک وہیں پہ توبہ طائب ہوئے، واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کا نہ بتایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ زمانہ آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.25 سال یا 2.5 سال تک آپ کی مدت خلافت رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے بعد خلیفۃ المسلمین رہے۔ اس کے بعد زمانہ آ گیا حضرت عمر فاروق کا۔ جناب سیدنا عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اب ایران فتح ہوا۔ جب ایران فتح ہو گیا مال غنیمت آ گیا سامنے۔ حضرت عمر فاروق اس مال غنیمت میں اپنے ہاتھ جو ہے کبھی اس طرح مار رہے ہیں، کبھی اس طرح اس مال غنیمت والے ڈھیر کو آپ کبھی ایسے ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں۔ تو جو قریب تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب امیر المومنین آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ مال غنیمت کے ڈھیر سے حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی نا سراقہ بن مالک کو کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے، میں اس مال غنیمت کے ڈھیر کے اندر ان کنگنوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ بشارت کب دی؟ جب مدینہ المنورہ کو جا رہے تھے اور حضور رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ خلافت بھی گزرا، حضرت عمر کے زمانے میں آ کے ایران فتح ہوا، کیسر و کسریٰ کے کنگن ملے۔ حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلایا، فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ سامنے آ۔ سراقہ بن مالک سامنے آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ سراقہ رسول اللہ نے پوری دنیا کے مسلمان مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا ہے لیکن تیرے لیے سونا حلال ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان مردوں کے لیے سونا حرام لیکن سراقہ بن مالک کے لیے سونا حلال تھا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص بس اتنی رکھیے جتنی کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے یہ خیر خیریت سے گزر جائے۔ زیادہ مال مانگیں گے تو حساب بھی بڑا کڑا دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ زیادہ مال ہوگا تو حساب آسان ہوگا، جتنا زیادہ مال آپ کے پاس آئے گا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب زیادہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اگلی آیت میں بڑی واضح بات کہی، فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی بھی مومن مومن کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یہ قابل توجہ آیت ہے۔ کوئی بھی مومن مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اللہ نے بڑی واضح بات کی، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو کافروں سے دوستی رکھے گا اللہ کا اس سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہوگا۔ فلیس من اللہ، اللہ اس سے اعلان برات کر رہا ہے جو کافروں سے دوستی رکھے۔
پھر فرمایا مگر یہ کہ تمہیں اللہ یہ کہتا ہے ان تتقوا کہ تم ڈرو منہم تقا اللہ سے اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو بس۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور ہر حال میں تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہمارے گوجرا میں تو بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جن میں مرزئی رہتے ہیں، قادیانی، تو یہاں بھی شاید کوئی رہتے ہوں آپ کے علاقے میں بھی، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قادیانیوں سے بھی دوستیاں لگائے ہوئے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے تعزیت کے پیغام بھجواتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل حرام ہے، قطعاً سلام لینا بھی حرام ہے۔ مرزئی جو ہے یہ مرتد ہے، مرتد جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بدترین ہوتا ہے۔ کافر تو اللہ کا انکار کر رہا ہے، لیکن مرزئی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر کے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کو آخری نبی مانتا ہے۔ یعنی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد اللہ کا رسول کوئی نہیں۔ تو جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ لیا، اب جو بندہ یہ کہنے کے بعد پھر کسی کو نبی مانے اس کو کہتے ہیں مرتد، یعنی دین سے ارتداد کرنے والا، دین سے پھرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، فرمایا جو دین سے ارتداد کرے اور وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ بدترین کافروں کی موت مرے گا، بدترین کافروں کی موت مرے گا وہ۔ تو ہمارے ہاں ابھی قربانی کی عید آنے والی ہے، بہت سارے مسلمان پوچھنا شروع کر دیتے قربانی وچ عیسائیاں دا بھی حصہ ہے، کوئی گوانڈی اگر عیسائی ہوئے تو انہوں بھی دے دیے۔ تو یاد رکھیے آپ کا اگر کوئی کرسچین ہمسایہ ہے، اس کا مسلمانوں کی عبادت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ آپ کا جو قربانی کا گوشت ہے، قربانی مسلمانوں کی عبادت ہے، آپ کی عبادت میں کسی کرسچین کا، کسی ہندو کا، کسی سکھ کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں البتہ جو آپ نے اپنے لیے گھر میں گوشت رکھا، قربانی کے گوشت میں سے جو اہل خانہ نے اپنے لیے گھر میں گوشت رکھا، اور پھر ایک دن بعد، 2 دن بعد یا عید والے دن ہی کوئی کرسچین مانگنے کے لیے آ گیا، اور آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس کو کچھ گوشت دے دیا کہ یار یہ قیامت والے دن کہیں میرے نبی کے سامنے شکایت نہ لگا دے، اخلاقی اعتبار سے دیا تو جائز ہے، ہمدردی سے دیا، اخلاقی اعتبار سے دیا تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھا کہ ان کا بھی حصہ ہے تو پھر آپ کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ان کا حصہ نہیں سمجھنا۔ زکوٰۃ کے پیسے تو بالکل بھی نہیں دینے کسی بھی غیر مذہب کو۔ کوئی اسی طرح عشر کے جو گندم کے دانے ہیں وہ بھی، یا دیگر پھل جن پہ عشر ہے، ویسے تو ہم صرف گندم کا عشر جانتے ہیں، ویسے تو عشر جو ہے وہ ہر اس چیز پہ عشر ہے جو زمین اگاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ویسے ہم اس دور کے جو مسلمان بڑے تھکے ہوئے مسلمان ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے مسلمان، بس یوں کہہ لیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام تو کوئی ایک آدھ ہے ہمارا مسلمانوں والا، وہ 5 نمازیں ہیں، کبھی کبھار وہ بھی پڑھ لی نہ پڑھی، باقی کبھی میں تو ویسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، میرا تو کام اکثر جو مسلمانوں والے نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہے ہیں۔ آپ تو مجھ سے اچھے مسلمان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا خوف رہتا ہے کہ مالک کو جا کے جواب کیا دینا ہے۔ اللہ نے جو احکامات ہمارے ذمہ لگا کے بھیجے ہیں ہم تو وہ پورے نہیں کر رہے، کیا وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا تھا، تیری نافرمانی کر کے آ گئے، تیرے محبوب کی نافرمانی کر کے زندگی گزار کے تیری بارگاہ میں واپس آ گئے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کو اگر ہم راضی نہیں نہ کر سکتے تو ناراض کرنے والا کام بھی نہ کریں۔ اگر اللہ کو راضی نہیں نہ کر سکتے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام بھی نہ کریں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آ جا،
آ جا میری بارگاہ میں، ارجع الی ربک، رب فرماتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر، لوٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب بڑا رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔